یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول مبدئا ومعيدا وكل أمر إليه يعود قدوس سبوحا رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين تراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا الله واللاعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات محمد وآل اس سے بھی بہتر اور بلندتر صلوات بھیجیں محمد جزاک سورہ مبارک نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور جس آیہ شریفہ کو مقدمتاً آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی یہ اسی سورہ کی آیت نمبر 59 ہے۔ اس آیہ شریفہ کے ذیل میں آج کی مناسبت سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ آیت ان چند ایک آیتوں میں سے ہے کہ جن آیات پر مکتب تشیع اپنے نظریہ امامت اور نظریہ خلافت پر استدلال رکھتی ہے۔ آج کی ہستی 8 محرم الحرام کی یہ سالانہ مجلس اعزاز جس ہستی سے منسوب ہے، سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے کہ ہم اس ہستی کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ باب الحوائج کے فرش اعضاء پر باب الحوائج یعنی وہ دروازہ جہاں سے خدا نے دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گزشتہ برس اسی مجلس اعزاز سے خطاب کا شرف حاصل ہوا تھا۔ حتی الامکان یہ کوشش کی تھی کہ ذکر اسی ہستی پر رہے۔ چند ایک مطالب عرض کروں گا اسی ہستی سے منسلک۔ امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور امامت وہ بھی اسی آیہ شریفہ سے ثابت ہوتی ہے۔ ارشاد حضرت اقدس ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اللہ اپنی ذات میں اعرف المعارف ہے، یعنی وہ حقیقت یہ ہے کہ لائق کے یعنی محتاج نہیں ہے اس بات کے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ہم خدا کے بارے میں تصور رکھتے ہیں کہ خدا غائب ہے، کیونکہ ہم اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا، تو ہم کہتے ہیں غائب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا غائب ہونا اور حاضر ہونا، اس کے لیے معیار قرار دیا ہے ہم نے اپنی آنکھ کو، اور اس کے مطابق ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کوئی چیز حاضر ہے یا غائب۔ تو ایک ہے ہماری آنکھ۔ اب چلیے دعائے عرفہ میں، دعائے عرفہ آپ کے اور میرے تیسرے امام حسین ابن علی، امام علیہ السلام کا کلام ہے۔ دعائے عرفہ 9 ذی الحجہ کو پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت زیادہ مستحب ہے۔ متا غبت حتی یحتاج الیک، عجیب آنکھ ہے ہماری آنکھ، حاضر اور ظاہر کا معیار اور ہے۔ یہ آنکھ دیکھیں، فرماتے ہیں مولا پروردگار تو غائب ہی کب ہے کہ تجھے تلاش کرنے کے لیے میں کسی دلیل کی طرف جاؤں، کسی نشانی کی طرف جاؤں، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے وجود کی تجلی ہے، تیرا وجود اس کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ہماری آنکھ اور ہے، ان کی آنکھ اور ہے، فرق ہے۔ تو کائنات کے ذرے ذرے میں وجود پروردگار عالم کو دیکھ رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ لہذا ذات پروردگار اعرف المعارف، وہ قابل بیان نہیں ہے اور اس محتاج بھی نہیں ہے کہ اس کی تعریف ہو۔ یہ ہے خدا۔ یہی سبب تھا کہ یہ آیت شریفہ جب نازل ہوئی تو پہلی روایت جو اس آیت شریفہ کے بارے میں حضرت جابر سے منقول ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کا آپ نے تعارف کروا دیا، واتی الرسول میں رسول آپ ہیں، یہ جو آپ نے کہا اولو الامر، یہ اولو الامر کون ہے؟ کیونکہ یہاں پہ گنجائش ہے تشریح کی، اولو الامر کسی کا نام تو نہیں ہے نا، یعنی صاحبان امر، جن کے ہاتھ میں امر ہو۔ توجہ فرمائیے گا، پوری توجہ فرمائیے، لطف محسوس کیجیے گا، جس کے ہاتھ میں امر ہو۔ اچھا امر کیا ہے؟ تو امر کا جو معنی ہے وہ یہاں پر ظاہر ہے کہ جو لغت میں ہے، ڈکشنریز میں ہے، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ امر مثلا پروردگار عالم نے مختلف چیزوں کو امر سے تعبیر کیا۔ رسول اللہ جب تشریف لائے، یہ مادہ پرست لوگوں سے آ کے گفتگو ہوئی، بحث ہوئی، تو رسول اللہ نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو تمہارا یہ جو وجود ہے مادی، یہ ایک روحانی وجود سے متصل ہے، یعنی انسان کا بدن، روح اور بدن کا امتزاج ہے انسان کا وجود، اور انسان کی جو موت ہوتی ہے وہ در حقیقت ایک روح ہے جو اس کے بدن سے جدا ہوتی ہے۔ تو وہ جو مادی لوگ تھے، مادہ پرست تھے، اپنے جیسے بتوں کو بنا کے ان کے سامنے جھکتے تھے، انہیں سمجھ میں نہیں آیا روح کیا چیز ہے۔ قرآن نے اس سوال کو لکھا، یسألونک عن الروح، اے رسول یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل اے رسول آپ ان سے کہیے الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے۔ تو امر کیا چیز ہے؟ ایک چیز ہے روح۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ امر پروردگار، یعنی خدا کے ہاتھ میں، خدا کا اقتدار ہے، خدا کی حکومت ہے، خدا کی ولایت ہے، جو بھی معنی آپ لیتے ہیں امر کے اندر موجود ہے۔ اب آپ کی توجہ کا طالب لطف محسوس کریں گے۔ اور صاحبان امر، تو لفظ امر سے کسی ذات کا پتہ نہیں چلتا، کسی شخصیت کا پتہ تو نہیں چلتا، اسی لیے جابر کا سوال صحیح تھا۔ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ بتائیے گا کہ یہ اولو الامر کون؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اولہم علی، ان صاحبان امر کا پہلا علی ہے، صلوات بھیجیں محمد صلی علی محمد۔ ان صاحبان امر میں پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، چوتھا علی زین العابدین ہے۔ اور اے جابر کیا خوش نصیبی تمہاری
کہ تمہیں اللہ اتنی زندگی عطا فرمائے گا کہ میرے بیٹے علی کے بیٹے محمد کو تم دیکھو گے، اس کی شکل میری شکل، اس کی صورت میری صورت، اس کی سیرت میری صورت، بالکل عین تمہیں میری شبیہ نظر آئے گا، اور اگر اس سے ملاقات کرو تو اے جابر اسے میرا سلام دینا۔ اس کے بعد فرمایا اس کا بیٹا جابر، اس کا بیٹا موسیٰ، اس طریقے سے سلسلہ بڑھتا رہا۔ جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، امام علیہ السلام، رسول اللہ نے نام بتائیں حضرت حجت تک، نام بتائیں۔ اچھا، یہ روایت ظاہر ہے کہ اپنے اعتبار سے اسماء گرامی کی ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ جب حاکم شام اور مولا کے درمیان تنازعات بڑھے، جنگ صفین ہوئی، معاملات خراب ہوئے، تو تھرڈ پارٹی یعنی عیسائیوں نے آفر کی کہ ہم آپ کے درمیان مصالحت کروانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے پیغام بھجوایا تو درمیان والوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، صلح ہو جانی چاہیے۔ تو حاکم شام نے اپنا نمائندہ بھیجا، اس کا نام ہے یزید، اور مولا علی نے اپنا نمائندہ بھیجا، امام حسن مجتبیٰ۔ غور فرمائیے، جب یہ پہنچے وہاں تو بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوتا عیسائیوں کا۔ یزید نے جب اسے ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھ کو چوما، اور امام جب اس سے ملے تو امام نے کہا خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے نہ مجھے یہودی بنایا ہے نہ مجھے عیسائی بنایا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دونوں بیٹھے، اب اس نے کچھ تصویریں نکالی، پرانے ادوار کی تصویریں۔ دیکھیں، بعض افراد ہوتے ہیں کہ جن کو آپ صرف حلیہ بتاتے رہیں وہ تصاویر بناتے ہیں، یہ ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اس کے پاس کچھ تصویریں محفوظ تھیں، تصویریں سامنے رکھی گئی، یزید کو بلایا، یہ تصویریں دیکھو اور بتاؤ کون۔ اس نے تصویریں دیکھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ امام حسن سے پوچھا کہ آپ بتائیں کس کی تصویر ہے؟ امام حسن دیکھ کے کہنے لگے یہ میرے جد ابراہیم کی تصویر ہے، یہ میرے جد اسماعیل کی تصویر ہے، یہ موسیٰ کی تصویر ہے، یہ عیسیٰ کی تصویر ہے۔ اس طرح چند تصویروں کے بعد ایک تصویر سامنے آئی تو گریہ فرمانے لگے۔ کہا آپ رو کیوں رہے؟ کہا یہ میرے جد محمد مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا، بحث آئی، سوالات آئے، اور سوالات میں ایک سوال اس نے یہ کیا کہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر شے کی بنسبت دوسری شے اس سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ یزید سے پوچھا، اب یزید کو کیا پتا ہوگا، وہ تو بندروں کے ساتھ کھیلنے والا بندر ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ آپ یہ سن رہے ہیں، میں کچھ اور سمجھتا ہوں، یعنی آپ نے کتابوں میں شاید یہ پڑھا، علماء سے سنا ہوگا کہ وہ بندروں سے کھیلتا تھا، یا آپ سنتے، میں کچھ اور سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں شاید بندر اس کے ساتھ کھیلتا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ زندہ آباد، زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، نعرہ حیدری، محمد آل محمد، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہیں۔ تو اب یزید کو کیا پتا؟ امام سے پوچھا گیا آپ بتائیے 10 چیزیں ہیں اور ہر شے دوسری شے کی بنسبت زیادہ طاقتور ہے، تو 10 چیزیں کیا ہیں؟ پوری توجہ فرمائیے گا، لطف محسوس کریں، مجھے امر کا معنی سمجھانا ہے، اسی لیے میں آیا اس جہد کی طرف۔ امام نے ارشاد فرمایا ان 10 چیزوں میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے پتھر، سخت ہے۔ ان 10 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے پتھر۔ اس سے زیادہ طاقتور چیز ہے لوہا، کہ جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے، پتھر کو لوہے کے ذریعے سے توڑا جاتا ہے۔ لوہے سے زیادہ طاقتور ہے آگ، جس کے ذریعے سے لوہا بھی پگھل جائے۔ آگ سے زیادہ طاقتور ہے پانی، جس سے آگ بھی بجھ جائے۔ اور فرمائیے گا، پانی سے زیادہ طاقتور ہے وہ بادل کے جو پانی کو لیے ہوئے سفر کر رہا ہے۔
اور فرمائیے، اور اس بادل سے زیادہ طاقتور ہے وہ ہوا جو اس بادل کو چلا رہی ہے، اس ہوا سے زیادہ طاقتور ہے وہ فرشتہ جسے اللہ نے ہواؤں کو چلانے پر مامور کیا ہے، اور اس فرشتے سے زیادہ طاقتور ہے ملک الموت کہ جو اس فرشتے کو موت دے گا، اور ملک الموت سے زیادہ طاقتور ہے موت کہ جو خود ملک الموت پر بھی طاری ہوگی، اور موت سے زیادہ طاقتور ہے امر الہی جو موت پر طاری ہوتا ہے، اور وہ امر اللہ نے ہمیں دے کے صاحب امر بنایا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب صاحبان امر سمجھ میں آئے؟ ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں الگ الگ انشاءاللہ کبھی سرکار امام حسن مجتبیٰ پر گفتگو ہوگی تو عرض کیا جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک ایک چیز پر کیسے ولایت اہل بیت ہے، اور کیسے ان کے امر ان کے ہاتھ میں، اور کیسے پروردگار عالم نے کائنات کے ذرے ذرے کو ان کے سامنے مسخر کیا ہے۔ یہ ایک بحث ہے۔ تو یہ ہیں صاحبان امر۔ اولہم علی، دوسرے امام حسن، ابھی ثابت ہوا، تیسرے ہیں امام حسین۔ کربلا میں چند ایک مقامات پر معجزات بھی ہیں، اگرچہ کربلا علی ظاہر واقع ہوئی ہے، معجزات کے ذریعے سے فتح نہیں ہے، صبر کے ذریعے سے فتح ہے، قربانی کے ذریعے سے فتح ہے، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے فتح ہے، اور کئی جہتیں سرکار سید الشہداء امام حسین کی اس قربانی کی، لیکن بعض ایک مقامات پر دکھلایا ہے۔ مثلا ایک مقام پر تلوار کو پانی میں زمین پہ مارا، ایک مرتبہ ایسے زمین پہ مارا تو وہاں سے پانی نکلا، کہا ہمارے اختیار میں، یہ مت سمجھنا اختیار میں ہے، اگر ہمارے جد اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکل سکتا ہے، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، سلامت رہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے، پاسبل ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے اس اعتبار سے کہ فضائل کے، لیکن علی الظاہر۔ خوب، اب آپ سنیے گا کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، رسول بتائیں گے، اور رسول نے بتایا کہ خدا کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ اچھا، پھر دوسرا حکم ہے کہ آتی اور رسول، یعنی رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ تاریخ عالم میں صرف ایک جملہ ملتا ہے نہج البلاغہ میں، جو آپ کے اور میرے مولا امیر کائنات کا ہے۔ ارشاد فرمایا کنت اتبعہ اتباع الفصیل لامہ، میں رسول کے پیچھے اس طرح چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا۔ یہ امیر کائنات کا جملہ ہے علی الخصوص اتباع رسول کو لے کر، اور آپ دیکھیں گے ظاہر ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کا دماغ اونٹوں جیسا تھا، اسی لیے گفتگو بھی ویسی فرمائی ہے، کبھی بکری کی گفتگو تو کبھی اونٹوں کی گفتگو تو کبھی گھوڑے، کیونکہ وہ اس سے زیادہ اوپر نہیں تھے۔ ایک بدو آیا، اس نے کہا مجھے خدا کے وجود پر دلیل دیجئے۔ اب وہاں پر تھوڑی کوئی جو ہے وہ فلسفے کی بحث ہوگی، وہ بیچارہ بکریاں چرانے والا، اس کا اپنا دماغ ہے، اس کی اپنی۔ امام اسے ایک جگہ لے کر گئے، امام نے کہا یہ جو نشانات دیکھ رہے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان نشانات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہا ان نشانات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں سے مویشی گزری ہے، کیونکہ ان کے پیروں کا نشان ہے، اس کے فضلے کے نشانات ہیں یہاں پر، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا گزرا ہے، یہاں سے مویشی کا یا ریوڑ گزرا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ کہ تم نے نشانی کو دیکھ کر وہ چیز کے جو نشان چھوڑے اس پر تمہیں دلیل مل گئی نا، بس یہ پوری کائنات ایک خالق کے وجود کا پتہ دے رہی ہے۔ اگر یہ سورج ہے تو کوئی بنانے والا ہوگا، چاند ہے تو کوئی بنانے والا ہوگا، سمندر ہے تو کوئی خالق ہوگا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یعنی ہر انسان کے مطابق، اس کے ذہن کے مطابق۔ تو امام نے یہ کہا کنت اتبعہ، میں نے رسول کی اتباع اس طرح کی، اطاعت اس طرح کی، پیروی اس طرح کی، اتباع الفصیل لامہ، جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے جو چلتا ہے۔ تو اب یہ نتیجہ کیا نکلا؟ رسول کی اطاعت کون کرے گا؟ علی۔ یعنی رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے وہ اولی الامر بتائیں گے، مولا علی اولی الامر ہیں۔
اب سوال ہے اگلا، اولِ الامر کی اطاعت کیسے ہو؟ اولِ الامر کی اطاعت کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کون بتائے؟ اس کے لیے کون ہے؟ تو آئیے بارگاہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد وآل محمد، ماشاءاللہ خدا آپ کو بار بار نصیب فرمائے زیارات کربلا۔ تو کربلا میں جب آپ سرکار سید الشہداء کے روزے پر جاتے ہیں تو اس سے پہلے اذن زیارت کے لیے حضرت عباس کے روزے پہ جاتے ہیں۔ تو حضرت عباس کے روزے میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اذن دخول پڑھتے ہیں، داخل ہونے کی اجازت، پھر ایک گواہی، پھر اس کے بعد زیارت نامہ۔ اس کے اندر ایک جملہ ہے، السلام علیک ایھا العبد الصالح۔ چھٹے امام نے بتائی یہ زیارت، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ آپ پر سلام ہو اے عبد الصالح، ایک اے نیک بندے، آپ پر سلام ہو۔ آپ کون ہیں؟ المطیع للہ، آپ وہ ہیں جس نے اطاعت کی اللہ کی۔ جو خود اولِ الامر ہو اگر وہ کسی کی اطاعت کی گواہی دے، چھٹے امام خود اولِ الامر ہیں اور حضرت عباس کی اطاعت کی گواہی دے رہے ہیں، المطیع للہ ولرسول، آپ وہ ہیں جس نے اطاعت کی کس کی؟ رسول کی۔ ولعلی وللحسن وللحسین، آپ وہ ہیں جس نے اولِ الامر کی اطاعت کی ہے۔ تو تاریخ بشریت میں اگر اولِ الامر کی اطاعت کا سبق کسی نے صحیح معنوں میں سکھایا ہے تو وہ باب الحوائج حضرت عباس ابن علی نے سکھایا۔ صلوات بھیجیں حضرت عباس کی ذات گرامی پر، اللہم صلی علی محمد۔ یہ تھوڑی سی گفتگو تھی آیت سے ریلیٹڈ۔ اب میں براہ راست تھوڑا سا تاریخ پہ آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ شہزادی جناب زہرا کی شہادت کے بعد علماء کا تھوڑا سا تاریخی اختلاف ہے، لیکن زیادہ طاقتور قول یہ ہے کہ شہزادی نے خود وصیت کی تھی، اے علی میرے بعد آپ جناب امامہ سے عقد فرمائیے گا، وہ میرے بچوں سے محبت کرتی ہے اور میرے بچوں کو احساس تنہائی نہ ہو، ماں کی یاد نہ ستا۔ یہ شہزادی کی وصیت ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ امیر کائنات کی دوسری زوجہ بعد سیدہ، یہ ذہن میں رہے کہ جب تک سیدہ تھیں امیر کائنات کو اجازت نہیں ہے خدا کی طرف سے، اس طرح سمجھے۔ ایک بیان یہ ہوتا ہے کہ مولا نے نہیں کی، یہ الگ چیز ہے۔ سیدہ کا حق یہ تھا، سیدہ کا حق یہ تھا کہ اجازت نہیں، جس طرح رسول اللہ نے نہیں کی جناب خدیجہ کے ہوتے، کیونکہ اگر رسول اللہ یا امیر المومنین اس طرح کرتے تو نہ آنے والیوں کو یہ کہنے کا حق ہو جاتا کہ ہم برابر ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، یہ حق تو ہے نا۔ لہٰذا جب تک وہ حیات رہی تب تک نہیں۔ اس کے بعد بعض نے لکھا کہ شہزادی جناب ام البنین، یہ ام البنین کنیت ہے، لقب کے طور پر مشہور ہے، اصل میں کنیت ہے۔ نام فاطمہ، فاطمہ الکلابیہ، کلاب خاندان ہے۔ حضرت امیر کائنات نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا تھا، مولا علی کے 3 بڑے بھائی ہیں، چوتھے خود مولا علی ہیں، تو جو مولا علی سے بڑے ہیں جعفر طیار، ان سے بڑے حضرت عقیل۔ تو بھائی سے کہا کہ بھائی آپ میرے لیے انظر لی امرأۃ تلد لی فارسا غلاما فارسا، اے میرے بھائی آپ میرے لیے کسی ایسی خاتون کا انتخاب کریں، کوئی ایسا بہادر خاندان دیکھیں کہ جس سے ایک بہادر خاتون ہو، میرا اس سے عقد ہو اور خدا اس کے ذریعے سے مجھے ایک بہادر بیٹا عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں، انظر، آپ دیکھیں، یعنی مولا علی فرما رہے ہیں اے عقیل آپ دیکھیں۔ یہاں سارے عقیدے والے لوگ بیٹھے ہیں، اگرچہ پیچھے بیٹھے ہیں، صحیح، اگر تھوڑا نوجوان آگے آ جاتے تو ذرا لطف آ جاتا گفتگو کے اندر، بغیر تکلیف کے ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے فرش عزا پر ہیں، کیونکہ آپ بالکل اینڈ میں بیٹھے ہیں تو بعد میں جو آئیں گے وہ بیچارے پھر دھوپ میں کھڑے رہیں گے، آگے کافی جگہ ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی
محمد و آل। تو سارے معتقدین بیٹھے ہوئے ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ زحمت فرمائی فرش اعضاء پر تشریف لائیں۔ آپ اس عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت عقیل کا علم مولا علی کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حضرت عقیل ماہر الانساب تھے، خاندانوں کا پتہ تھا انہیں، کون سا خاندان بہادر ہے، کون سا خاندان کیسا ہے، پتہ تھا۔ لیکن مولا علی سے زیادہ تو پتہ نہیں ہوگا، علم الہی کے وارث ہیں مولا علی۔ لیکن پھر بھی کہا اے عقیل، اس کے دو سبب ہیں۔ پہلا، عقیل بڑے بھائی، اور یہ شادی بیاہ کے معاملات یا والد دیکھیں، اور اگر والد نہیں ہے تو بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ باپ کے مقام میں، تو وہ رشتہ بھی ملوز خاطر رہے۔ دوسرا، حضرت عقیل کو متوجہ کرنا تھا کہ ہم کربلا سجانے جا رہے ہیں، ہم عباس لائیں تو تم مسلم لے آؤ۔ حضرت مسلم ابن عقیل وہ حضرت عقیل کے فرزند تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل وہ ہستی ہیں جن پر اللہ کے رسول نے گریہ کیا۔ حضرت عقیل کے ذکر میں انہوں نے کہا کہ خدا ان کو ایک بیٹا دے گا جو میرے حسین کے کربلا میں کام آئے گا اور اس پر مومن کی آنکھیں برسیں گی۔ حضرت مسلم کے غم میں رسول اللہ خود روئے اور کہا مومن کی آنکھیں برسیں گی۔ تو حضرت عقیل کو اشارہ تھا اس بات کی طرف۔ حضرت عقیل گئے اور قبیلہ بنی کلاب، بڑا خاندان، غیرت مند خاندان، بہادر خاندان، جنگجو خاندان۔ وہاں پر ایک شخص رہتے ہیں سردار ان کے، جن کا نام ہے حزام۔ ملاقات ہوتی ہے، مہمان بناتے ہیں 3 دن، چوتھے دن بات چیت ہوتی ہے۔ حضرت عقیل فرماتے ہیں کہ میں دنیا اور آخرت کی سعادت کو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں اپنے بھائی علی کا رشتہ لایا ہوں، آپ کی بیٹی۔ جناب عقیل نے کہا کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں آپ کے اس پیغام سے۔ شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بیٹی سے اجازت لی جائے، آپ کی اجازت ہو تو پوچھو۔ حضرت حزام جاتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی سے سوال کرو۔ پردہ لگایا جاتا ہے، ایک طرف بیٹی اور ماں بیٹھتی ہیں، اس طرف جناب حزام بھی ہیں اور جناب عقیل بھی ہیں۔ جب بیٹی سے سوال کیا گیا، ماں نے پوچھا کہ رشتہ آیا ہے علی ابن ابی طالب کا، تو جناب فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں خدا سے ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ مجھے ایسا شوہر ملے جس جیسا کوئی نہ ہو، جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کا مجھے پتا تھا کہ ٹائم تھوڑا لیں گے، تب تک میں پانی پی لوں گا۔ مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے، خلوص کو قبول فرمائے، سلامت رہیے۔ کہا میں تو یہ دعا مانگتی تھی کہ پروردگار عالم مجھے ایسا شوہر دے کہ جس کا ثانی نہ ہو، جس جیسا کوئی نہ ہو۔ تو خدا نے میری دعا قبول کی، اور اس سے ایک رات پہلے بھی شہزادی نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں آیا ہے۔ حضرت عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، وہ چاند جناب ام البنین کے ذریعے سے دنیا میں آیا۔ لہذا فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا، تو اس خواب کی تعبیر بھی مل گئی، اور اس کے بعد جناب ام البنین کا عقد ہوا مولا علی سے، اور تشریف لائیں خانہ امیر کائنات کا۔ جب دروازے پر پہنچی تو ایک مرتبہ سواری سے اتری، دروازے کی چوکھٹ کو چوما، سجدہ شکر کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا میں اس گھر میں اس حیثیت سے داخل نہیں ہو رہی ہوں کہ میں علی کی زوجہ ہوں، میں اس گھر میں اس حیثیت سے داخل ہو رہی ہوں کہ میں اس گھرانے کی کنیز ہوں۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو امام حسن و امام حسین جناب زینب و کلثوم سلام اللہ علیہم، یہ تمام چھوٹے ہیں، انہوں نے استقبال کیا، لیکن شہزادی نے ان چاروں کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا، اس کے بعد ان کا طواف کیا، اور ارشاد فرمایا بچوں مجھے ماں کی حیثیت سے نہیں، کنیزی کی حیثیت سے قبول کرو۔ عقیدت ہے اذان گرامی قدر، یہ جملہ کہنے کا مجاز ہوں کہ اگر ماں ام البنین جیسی ہو تو بیٹا عباس علمدار جیسا ہوتا ہے۔ حق ہے۔ اور کچھ دن کے بعد ارشاد فرمایا یا علی، اے مولا، اے میرے آقا، میرا نام فاطمہ ہے لیکن مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکارا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر پکارتے ہیں حسنین کو ان کی ماں یاد آتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے نام کی وجہ سے ان کا دکھ تازہ ہو جائے، لہٰذا آپ مجھے نام سے نہ پکاریں۔ مولا نے
कुनियत रखी उम्मुल बनीन, बेटों की माँ। तो उम्मुल बनीन कहलाई और आज तक हमारे जहनों में भी शहजादी का इसमें गिरामी उम्मुल बनीन के नाम से वो कुनियत है, लक़ब है बीबी का। नाम असल फातिमा, फातिमा बिनते हिज़ाम अल-किलाबी। हजरत अब्बास की तरबियत की इसी मबना पर। क्या है मेरे बेटे, मैं भी कनीज हूं, तू कनीज ज़्यादा है। हुसैन इब्ने अली के सामने, हसन इब्ने अली के सामने, ज़ैनब कुबरा सलावतुल्लाहि व सलामु अलैहा के सामने हमेशा हजरत अब्बास की गर्दन झुकी रहती थी। कभी कलाम नहीं करते थे, जितना ज़रूरी हो उतना कलाम करते थे, एहतराम अदब में। इमाम हुसैन तो बहुत आगे की बात है, शहज़ादे अली अकबर का इतना एहतराम करते थे कि बड़े होने के बावजूद पीछे पीछे चलते थे, गर्दन झुका के चलते थे। किसी ने पूछा भी था, अली अकबर आपसे छोटे हैं, आप बड़े? फरमाने लगे, अली अकबर शबीह रसूल हैं, रसूलुल्लाह का चेहरा है। मैं इसीलिए उनके एहतराम में पीछे चलता हूँ। और दूसरा, अली अकबर महबूबे हुसैन हैं। इमाम हुसैन को इनसे मोहब्बत है कि उनके बेटे हैं बड़े, लिहाजा एहतराम यह है कि मैं पीछे पीछे चलूँ, कि मैं इनका गोया गुलाम। और ये तारीख में है कि कभी हजरत अब्बास ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को भाई कहकर नहीं पुकारा, मौला, आका। शहजादी ज़ैनब और शहजादी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, इन दोनों बीवियों को कभी बहन कहकर नहीं पुकारा, कहीं कभी भी नहीं। एहतराम इस कदर, क्या एहतराम है? निस्बत सैयदा से, ये औलादे सैयदा हैं और मैं औलादे कनीज़ यानी जनाब उम्मुल बनीन। खुदा आपको सलामत रखे। आज की मजलिस अज़ा मखसूस है हज़रत अब्बास के अलंकार से। हज़रत अब्बास की एक जहत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहादुर थे, जंग सिफ़ीन में मौजूद थे, शजा बहुत थे, ताकतवर बहुत ज़्यादा थे, ये अपने मकाम पर। इसके अलावा हज़रत अब्बास के अपने फ़ज़ाइल हैं, इल्मी कमालात, अखलाकी कमालात, ईमानी कमालात, बसीरत के कमालात हैं। छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, कान अम्मुनल अब्बास सुल्बल ईमान व नाफिज़ल बसीरा। छठे इमाम का फरमान, हमारा चचा अब्बास ईमान में कमाल था, बसीरत में कमाल था। ईमान और बसीरत ये बहुत बड़ी बात है कि ईमान में भी कमाल और बसीरत में भी कमाल। चौथे इमाम, ज़ाहिर है कि हज़रत अब्बास की शहादत के बाद उनके छोटा बेटा वो चौथे इमाम के साथ वहाँ वापस आए हैं मदीने। और जब भी चौथे इमाम की नज़र पड़ती थी हज़रत अब्बास के बेटे पर, रोने लग जाते थे। इरशाद फरमाते थे, रहमल्लाहु अम्मनल अब्बास, खुदा हमारे चचा अब्बास पर रहमत नाजिल करे। उन्होंने अपनी जान को अपने भाई हुसैन इब्ने अली पे कुर्बान किया। चौथे इमाम की गवाही, खुदा उन पर रहमत करे। उन्होंने अपने भाई पर अपनी जान को कुर्बान किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने दोनों बाजू कटवाए। ये चौथे इमाम गवाही दे रहे हैं। अल्लाह ने उनके दोनों बाजुओं के बदले उन्हें जन्नत में 2 पर अता किए हैं, जिनके ज़रिए से वो जाफ़र तैयार के साथ महवे परवाज़ हैं जन्नत में। इन्न लिल अब्बास इंदल्लाह तबारक व तआला लमंज़िलतन यग़बितहु जमीउ शुहदा यौमल क़ियामह। चौथे इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हज़रत अब्बास की इस कुर्बानी की वजह से जो दर्जा उनके लिए रखा है, जो मकाम और मर्तबा उनके लिए रखा है, वो इस कदर अजीम मर्तबा है कि जब क़यामत के दिन सारे शुहदा वहाँ पर जमा होंगे तो कहेंगे, काश ये दर्जा हमें मिल जाता। शोहदा जिस दर्जे के बारे में रश करेंगे वो दर्जा है हज़रत अब्बास इब्ने अली का, इस कदर अजीम दर्जा है। बस अजीज़ों, खुदा आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। ज़ाहिर है अयाम अज़ा का तसलसल है, जुलूस की मजलिस अज़ा है और ये सालाना मजलिस अज़ा है। मसाइब के अयाम भी हैं। 8 मुहर्रम में 2 दिन के फासले से यौम आशूर है। हज़रत अब्बास इब्ने अली की कुर्बानी बड़ी कुर्बानी। शब आशूर के 2 वाक़े, एक हज़रत ज़ुहैर और हज़रत अब्बास की मुलाकात। इरशाद फरमाया हज़रत ज़ुहैर ने, ऐ अब्बास जानते हैं ना कि आपके बाबा ने आपकी मादर गिरामी से क्यों शादी की थी? कहा ज़ुहैर क्यों? कहा ताकि आप करबला में हुसैन इब्ने अली के काम आ जाएं।
عباس یاد رہے اس فرض میں کوتاہی نہ ہو۔ جب یہ جملہ سنا تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے انگڑائی لی، زرہ کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، فرمانے لگے اتشجعنی یا زہیر، اے زہیر تو مجھے غصہ دلا رہا ہے، تجھے نہیں معلوم میرے دل کی کیا حالت ہے۔ کیا ان ملعونوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ حسین ابن علی کے ساتھ اس طرح بات کر سکیں؟ لیکن اے زہیر میرے مولا نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اے زہیر تو مولا سے اجازت تو دلا، پھر دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ درد دل ہے حضرت عباس ہے۔ تبھی کسی بڑے عالم سے پوچھا گیا کہ حضرت عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان کی اپنی کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ کہا ان کی کیا حاجت تھی؟ کہا دو حاجت تھی، پہلی یہ انہیں لڑنے کی اجازت مل جائے جو نہ ملی، دوسری یہ کہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ دوسرا واقعہ شب عاشور کا یہ ہے کہ ساری بیبیاں جناب زینب کے خیمے میں تھیں۔ حضرت عباس کو جناب زینب نے بلایا کہ کچھ دیر پہلے ساری بیبیاں میرے خیمے میں آئیں اور آ کر مجھے کہنے لگی کہ یہ ابھی امام حسین نے سب شہداء کا حال بتایا کہ سب شہید ہو جائیں گے۔ یہ خواتین میرے پاس آ کر مجھے کہتی ہیں کہ ہمارے مرد، ہمارے بچے، ہمارے بہن یہ تو سب شہید ہو جائیں گے، ہمیں یہ قربانی دینے سے کوئی دریغ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں قربانی، یہ ہماری کامیابی ہے، لیکن بی بی صرف ایک بات، کیا آیا ہماری چادریں بچ جائیں گی؟ ہمیں صرف یہ بتائی کہ ہماری چادریں سلامت رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ عزیزو، شہزادی جناب زینب نے حضرت عباس سے فرمایا اے عباس میں نے ان بیویوں کو کوئی جواب نہیں دیا ہے، جو جواب تو مجھے دے گا وہی جواب ان کو دوں گی۔ خدا سلامت رکھے۔ صبح کا دن جنازوں پہ جنازے، ایک کے بعد ایک جنازہ آ رہا تھا۔ حضرت عباس بار بار امام حسین کی خدمت میں آ کر پیش ہوتے تھے، فرماتے تھے اے مولا اب مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے، اب مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے۔ امام بار بار منع فرماتے تھے اے عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، اے عباس تیرے دم سے میری فوج اور تو ہی میری فوج کا سپہ سالار ہے، لہٰذا اے عباس میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ بس روایت یہ کہتی ہے کہ جب کربلا میں کوئی نہ رہا سوائے امام حسین کے اور حضرت عباس کے، ایک مرتبہ حضرت عباس قریب آئے، لیکن اب یہ نہیں کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں لڑوں کا، نہیں، ارشاد فرمایا لقد ذاق صدری وسمعت عن الحیات، لقد ذاق صدری وسمعت من الحیات، اے مولا اب میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے، اب جینا نہیں چاہتا ہوں، اب میں مرنا چاہتا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے پھر وہی جملے دہرائے، ارشاد فرمایا عباس تجھے کیسے بھیج دوں، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ نظر یمینا و شمالا، ایک مرتبہ حضرت عباس نے دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، جملہ ارشاد فرمایا مولا اب وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار تھا؟ اب تو کوئی نہ رہا، یہاں آپ رہ گئے یا میں رہ گیا۔ یہ جملے ختم ہونے تھے، آقا حسین نے گردن کو جھکایا، یعنی اجازت نہیں دی۔ بس آپ سوچیے گا کہ امام حسین نے اجازت کیوں نہیں دی عزیزو؟ جس نے ابھی علی اکبر کا جنازہ اٹھایا ہو اس کے لیے کیا مگر آسان تھا کہ عباس جیسے بھائی کا جنازہ اٹھائے؟ بس ایک مرتبہ گردن جو جھکی، حضرت عباس سمجھ گئے، دبے قدموں پیچھے پلٹے، ایک خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عباس خیمے میں اندر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے سوکھے سوکھے مشکیز شکموں سے لگائے ہوئے زمین کربلا پر لیٹے ہیں، اور اسی خیمے میں ایک 4 سال کی بچی ہے جو ان بچوں سے کہہ رہی تھی گھبرانا نہیں ہے، میرا چچا عباس ابھی زندہ ہے، ہم پیاسے نہیں مارے جائیں گے۔ بس یہی بہترین غنیمت تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ کو گود میں لیا، امام حسین کی خدمت میں پہنچے، ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھ کے کہا ہاں عباس سفارش تو بہت بڑی لائے ہو، اگر پانی کی سبیل کر سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد امام حسین نے حسرت بھری نگاہ سے سکینہ کو دیکھا، میری بیٹی ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہو، لیکن کچھ دیر کے بعد کہو گی کاش میں نے چچا کو نہ بھیجا ہوتا پانی لینے کے لیے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ چلے ہیں مقتل کو، لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک ہاتھ میں مشق سکینہ ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، دفاع کرتے کرتے 4000 کے لشکر کو ہٹاتے ہوئے ایک مرتبہ نہر فرات کے کنارے پہنچے، اس میں سے پانی بھرا مشق سکینہ میں، اور ایک مرتبہ پانی پر ایک مرتبہ تصویر آ گئی 21 رمضان کی کہ مولا کائنات نے آخری وصیت یہی کی تھی، ولدی ستقر عینی یوم القیامہ، اے عباس
قیامت کے دن تیرے ذریعے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ عباس دیکھو کربلا میں حسین اکیلا ہوگا۔ اے میرے بیٹے تو پانی تک پہنچ تو جائے گا، لیکن عباس وفا کا تقاضا یہی ہے کہ پانی مت پینا، اس لیے کہ حسین بھی پیاسا ہوگا، حسین کے بچے بھی پیاسے ہوں گے۔ بس ایک مرتبہ مشک سکینہ کو بھرا اور مشک سکینہ بھر کر واپس آ رہے تھے، دشمن نے آواز دی کہ اگر یہ پانی خیام تک پہنچ گیا تو ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ بس عزیزو تیروں سے حملہ ہوا اور ایک مرتبہ حضرت عباس چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مشک سکینہ بچ جائے، لیکن ہر مولا نے ایک مرتبہ اسی تیر کا اسی مشک سکینہ کا تیر سے نشان لیا، اور اب جو تیر مشک سکینہ پہ لگا پانی زمین کربلا میں بہ گیا۔ یہ پانی نہیں ہے، عباس کی تمنا ہے جو کربلا میں بہ گئی، اور جیسے ہی پانی بہا تو عباس نے رخ ذوالجناح موڑ لیا۔ اب وار پہ وار ہوتے رہے، کبھی ایک بازو قلم ہوا، کبھی دوسرا بازو قلم ہوا، حد یہ ہے کہ ایک مرتبہ آنکھ میں تیر لگا، چاہتے تھے کہ تیر کو گھٹنے سے نکالیں، لیکن جیسے ہی جھکے تو ایک ایسا گرز لگا سر میں۔ عباس زخمی ہو کے زمین کربلا کی طرف جھکنے لگے، آواز دی علیک من السلام یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ آقا حسین نے کمر کو تھام کے کہا الآن انکسر ظہری، عباس تو نہیں گرا، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ کسی طرح آئے عباس کے سرہانے پہنچے، سر حضرت عباس کو ایک مرتبہ اپنے زانوں پر رکھا۔ حضرت عباس نے رو کر کہا مولا ایک تکلیف دینا چاہتا ہوں، ہاتھ سلامت ہوتے یہ تکلیف نہ دیتا۔ کہا بولو بھائی کیا چاہتے ہو؟ کہا میں جب پیدا ہوا نا سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کا دیدار کیا تھا، میں چاہتا ہوں زندگی کے آخری وقت میں بھی آپ کے چہرے کا دیدار کروں، لیکن کیا کروں ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہے، ذرا اس آنکھ کو صاف کیجئے آپ کا دیدار ہو۔ امام نے اپنی ابا سے، امام حسین نے اپنی ابا سے حضرت عباس کی آنکھ کے خون کو صاف کیا۔ اسی وقت حضرت عباس چیخ مار کر رونے لگے۔ امام حسین نے کہا بھیا کیا ہوا؟ مولا دل میں یہ خیال آیا ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی تو آپ میرے چہرے کو صاف کر رہے ہیں، میری آنکھ کے خون کو صاف کر رہے ہیں، لیکن مولا کچھ دیر کے بعد جب آپ گریں گے کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوگا، آپ کے چہرے سے کوئی خاک ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ بس عزیزو یہ کہہ کے امام حسین آخری جملوں کے قریب ہوں، میری طرف توجہ فرمائیے اور گریے کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے حضرت عباس کی کمر سے ہاتھ دینا چاہا، اٹھانا چاہا۔ حضرت عباس نے کہا مولا مجھے یہیں رہنے دیجئے، مولا مجھے خیموں میں نہ لے جائیے۔ آپ کی سکینہ مجھ سے سوال کرے گی، کہے گی چچا میرے لیے پانی لائے یا نہیں لائے، میں سکینہ سے بڑا شرمسار ہوں، مولا مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ بس یہ جملہ جب کہا نا ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس خدا تم پر رحمت نازل کرے، عباس تم نے دنیا میں بھی میری مدد کی، اب جب جا رہے ہو تو میری مدد کر رہے ہو۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ امام پہنچ گئے کہ عباس جانتے ہیں کہ جس طرح ابھی علی اکبر کا جنازہ امام سے نہیں اٹھایا گیا، عباس کا جنازہ کیسے اٹھائیں گے؟ بس ایک جملہ کہتا ہوں عزیزو، آیت اللہ بحر العلوم سے کسی نے سوال کیا عباس کا قد تو بہت بڑا تھا لیکن ان کی قبر کا نشان بہت چھوٹا ہے، تعویذ قبر بہت چھوٹا ہے، تو عباس کا جسم تو بہت بڑا تھا، یہ چھوٹی تعویذ قبر کیوں ہے؟ آغا مہدی بحر العلوم نے اپنے سر سے امامہ اتارا، ایک مرتبہ زری میں اپنا سر مارنے لگے، کہنے لگے کیا بتاؤں، جب حسین واپس گئے تو ایک مرتبہ پوری قوم عباس پر ٹوٹ پڑی۔ کسی ملعون نے جملہ دیا، کہنے لگا جس کے دل میں بغض علی ہے وہ عباس پر اپنا غصہ نکالے، تلواریں چلنے لگی، عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ 12 محرم کو جب زین العابدین آئے، کپڑا بچھایا، ٹکڑے جمع کیے، قبر کے حوالے کیے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگے چچا جو حصہ مل گیا دفنا دیا، چچا جو حصہ ملا دفن۔ آخری جملہ کہنے لگے چچا آپ تو آرام سے سو گئے، اور اچھا ہوا چچا آپ نہیں دیکھ سکتے تھے، زینب کے سر سے چادر چھن گئی، ام کلثوم کے سر سے چادر چھن گئی، بازاروں میں لگا۔
अला वलानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारे इलाहा तुझे बाबुल हवाइज के हक़ का वास्ता क़स्र मेहदी की ये सालाना मजलिस आज़ा बेमुनासबत हज़रत अब्बास अलमदार मुनक़िद हुई, परवरदिगार इस पुरसे को कबूल फरमा। तमाम मोमिनीन जो शरीक गम हुए उनका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खुदाया इनको बेहतरीन सिला अता फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा। मेरे भाई तशरीफ़ ला चुके हैं, साथ ही में नोहा इंशाअल्लाह अदा होगा। आप मोमिन से इल्तमास है कि सब बस्ता हुई है, मातम में शिरकत फरमाइए। मातम हज़रत अब्बास। हाय जब करबो बला लो